اللہ تعالیٰ نے وہ عظمتیں اس کو مسجدوں کے بنانوں پر اور بڑے بڑے اعمال کے کرنے کے اوپر منحصر نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کو اتنا آسان کر دیا کہ اے میرے بندو، تم دنیا کے سب سے زیادہ بھکاری اور سب سے زیادہ غریب کیوں نہ ہو، اور اپاہج اور کمزور اور ناقابل اور دنیا کی اہلیت والے کیوں نہ ہو، جاہل مطلق کیوں نہ ہو، لیکن میری نوازشوں سے تم بھی محروم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ میرے محبوب کی امت تم ہو تو وہیں پر میرے بندے بھی تو ہو۔ میں نے ہی تو تمہیں پیدا کیا ہے، اور میں نے جو تمہیں پیدا کیا ہے وہ میرے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ میرے پیدا کرنے کا مقصد ہی میرے محبوب کی خوشنودی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ بندوں کو میں نے اپنے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ میرا مقصد اگر مجھ سے پوچھتے ہو، میرا مقصد مجھ سے اگر پوچھتے ہو میرے قریب میں آ کر، میرے رازدار بن کر، ایک ہوتا ہے اعلان عام اور ایک ہوتا ہے اظہار خاص۔ اعلان عام تو عام طور پر ہوگا جس کو ہر ایک سن لے سکے گا، لیکن اظہار خاص وہ خاموشی سے ہوتا ہے، گانا پوسی میں ہوتا ہے، تخلیے میں ہوتا ہے، اور کانوں کو قریب لے کر کیا جاتا ہے، دبی ہوئی آواز میں کہا جاتا ہے، اور انسٹرکشن دیا جاتا ہے کہ ذرا اہم بات ہے، ذرا غور سے سننا، مس نہیں کرنا۔ اظہار خاص کے لیے ساری شرائط ہے کہ نہیں؟ اعلان خاص کے لیے کوئی شرائط نہیں، ہر ایک سن لے سکے گا۔ ایسے ہی اظہار اعلان کے اندر میں اللہ نے قرآن مجید کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے دے دیا۔ کیا دے دیا؟ یہ ساری انسانیت کے لیے دے دیا۔ اظہار عام ہے، اعلان عام ہے، وہ اعلان عام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام قرآن مجید کے اندر میں اظہار خاص کا بھی رکھا ہے، اور اظہار خاص کے لیے رب العالمین کا نظام الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنے قریب بننے کا وہ دل اور گودا ان کو عطا کرتا ہے۔ ارے ہم کا اللہ کے قریب جا سکتے ہیں، تو یہ بات نہیں تو قریب نہیں جا سکتا، لیکن تیرے اور رب کے درمیان میں، تیرے اور رب کے درمیان میں تیری یہ سوچ کہ میں اللہ کے قریب کہاں ہو سکتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تجھے اپنے قریب کرنا نہیں چاہ رہا ہے۔ یہاں پر یہ بات نہیں ہے، وہاں پر تو 90 سال کا کافر بھی ہے تو رب اگر چاہے گا تو ایک لمحے میں اس کو اپنے قریب کر لے گا۔ تو مطلب خدا کے قریب ہونے کا، ہم کہاں اللہ والے بن سکتے ہیں، ہم کہاں اللہ کے قریب جا سکتے ہیں، ہم کہاں اللہ کے خاص بندے بن سکتے ہیں۔ یہ نفس کا بہت بڑا دھوکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ وہ تو بس بڑے لوگوں کی بات ہے، بڑے اللہ والوں کی بات ہے وہ، اور بڑے بڑے لوگوں کی بات ہے وہ۔ کیا خدا کی رحمتوں کو انہوں نے بندش میں لا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنے کے اوپر قانون لگا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں، جبکہ اس رب نے کہا تھا کہ اللہ تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، اور اس کی رحمت پر یقین کر کے جو اس کی طرف متوجہ ہوگا، یہ چل کر جائے گا تو خدا کی رحمت دوڑ کر جائے گی۔ اس معنی کے اندر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشوں کی بندش نہ لگائے۔ یہاں پر یہ چیز اپنے نفس کا حجاب ہوتا ہے کہ ہم کہاں اللہ کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ دعویٰ مت کرو کہ مولیہ اللہ ہے، اللہ کے دوست ہے، دعویٰ الگ چیز ہے، لیکن اللہ کے قریب نہیں جا سکتے تو دوری رہنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے قریب تو اللہ کے دوست ہوں گے، اور اللہ سے دور کرنے والا شیطان ہے۔ جو اللہ سے دور ہے وہ شیطان کے قریب ہے، اور جو شیطان سے دور ہے، نفس سے دور ہے، مکر و فریب سے دور ہے، خامخواہ کے دعوے اور خامخواہ کے سوچ سے دور ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں نہ تھا، نہ ہوں، نہ رہے گا، وہ تو بس ھذا من فضل ربی، راہ طریقت کی بنیاد صرف اللہ کے فضل پر، اللہ کی چاہت پر ہے۔ یہاں پر کمال کسی کا کچھ نہیں چلے گا، قابلیت کسی کچھ نہیں چلے گی، زبان کا الاپنا کچھ یہاں نہیں چلے گا، بلکہ یہاں پر تو قلب کی معصومیت چلے گی کہ الف سے لے کر ای تک صرف اللہ کے فضل پر نگاہ ہو، اللہ کے۔ لیکن وہاں پر دروازہ لگا دے، چوکھٹ لگا دے، بریکر لگا دے، نہیں بھائی اللہ کے قریب اپن کہاں جا سکتے ہیں، تو اللہ سے دور ہی سے رہتا ہوں، اور اللہ سے دور ہے
تیرے دل میں ارادہ ہی نہیں ہو رہا ہے، تیرا نفس جو رکایا ہوا ہے، تو یہ تیرے نفس کا نورانی حجاب ہے جو اس رحیم و کریم اور شفیق 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے رب سے تو فاصلہ بنا کر دور رہنا چاہتا ہے۔ کتنی بدبختی ہے، بدبختی ہے۔ اور یہ بدبختی کی بنیاد صرف اپنے نفس کا بچاؤ ہے، اپنی طبیعت کی بے وقوفی ہے اور صحیح تعلیمات کو صحیح نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے دروازہ کھول دیا کہ معصوم قلب کے ساتھ ہمارے فضل پر اعتماد اور بھروسہ کر کے ہم تو نوازنے کے لیے ایسے تیار ہے کہ تم بے ارادے کے بھی اگر ہماری طرف میں متوجہ ہوتے ہو تو ہماری رحمتیں لپک کر تمہیں لے لیتی ہے اپنے آغوش میں۔ تفسیر کی کتابوں اور سیرت کی احادیث کی کتابوں میں کتنے واقعات ملتے ہیں کہ غلطی سے یا صنم، پتھر کی پوجا کرنے والا غلطی سے کہہ دیا یا صمد، تو رب العالمین نے کہا کہ لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میرے بندے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو نہیں جانتا کہ غلطی سے اس نے کہا، تو بولے کہ غلطی اس کی، جان کر بھی وہ صنم کو پکار رہا ہے، وہ جواب نہیں دے رہا ہے، اور غلطی سے بھی مجھے پکارے اور میں اگر اس کو جواب نہ دوں تو پھر مجھ میں اور صنم میں کیا فرق رہے گا؟ ارے کس سے رخ کو کاٹے ہوئے ہو؟ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ اس رب کریم کے ساتھ میں تم اپنے لیے میں اپنے لیے فیصلہ کر لے، ہم اللہ کے قریب کا ہو سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مرض کو اپنے اندر میں سے نکالو۔ اگر تم اللہ کے قریب ہونے کے قابل نہیں ہوتے تو تم کو مسلمانوں کے نطفے پہ پیدا نہیں کیا جاتا، مسلمانوں کی اولاد نہیں بنایا جاتا، تم کو مسجدوں میں نہیں لایا جاتا، اور تم کو خانقاہوں میں نہیں لایا جاتا، اور تم کو اذانوں اقامتوں پر نہیں لایا جاتا، اور تم کو سلسلوں میں نہیں لایا جاتا۔ یہ لایا جانا خود اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ تم اس قابل ہو کہ میں تم کو اپنے قریب کروں۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں بھی پھر اپنے نفس کی مکاری کی وجہ سے اس کو نہ پہچان سکے، اور اپنے عہد پن اور اپنی طبیعت کی وجہ سے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر نہ سکے، وہاں پر یہ سمجھ رہا ہے کہ اپن کہاں ہے، لیکن ہم اللہ کی کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ تیرا نفس تیری رکاوٹ، تیری طبیعت تیرے لیے رکاوٹ کی، اور کتنے بڑے خیر سے، کتنے بڑے رخ سے تو محروم ہو رہا ہے، کتنے بڑے رخ سے محروم ہو رہا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے۔ اس رحیم و کریم کا معاملہ یہ ہے کہ پوری زندگی شرک کرتا ہوا گزارے، یا صنم یا پتھر کہے، اور غلطی سے زبان سے نکل جائے یا سمد، تو اللہ کہے کہ لبیک یا عبدی، کہ حاضر ہوں میرے بندے، بتا کیا بات ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ پتھر ہو کر، صنم ہو کر نہ سن رہا ہے تو میں سمد ہو کر اگر اپنے بندے کی نہ سنوں تو پھر میں سمد کیسے؟ جب وہ سن سکتا ہے، اگر تم کو میرا نفس کمینہ اور یہ اندر کے مال اور دنیا اور اپنے خواہشات کا کتا اگر خدا کے قریب ہونے سے روکنے کے لیے یہ حجاب بنایا ہوا کہ ہم کہاں اللہ کے قریب پہنچ سکتے ہیں، دعویٰ تو حرام ہے، دعویٰ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا؟ ولی اللہ ہے۔ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امید، آرزو اور تمنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کے یقین اور ایقان کی وابستگی، یہ قریب ہونے کا مطلب ہے۔ اس لیے کہ قریب، سورج سے جتنا قریب ہو تو گرمی اور روشنی تو محسوس ہوتی، ایسے ہی ایمان کی معرفت، ذات حق اور ایمان اور رب کا یقین، اس سے جتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے خود احساس ہوتا چلا جاتا ہے کہ ہم رب کے قریب ہو رہے ہیں، رب کے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ چکر غلط ہے کہ ہم رب کے قریب ہونے کو ہم اس کو صرف ولایت سمجھ لیں۔ ولایت بھی اعلیٰ درجے کا مطلب ہے۔ اور ولی کون ہوتا ہے معلوم ہے؟ ولی اللہ کے قریب ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ولی کی شانی کہ اللہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ ولی کی شان کیا ہے؟ وہ زبان بن جاتا ہے، وہ ہاتھ و پیر بن جاتا ہے، اللہ اپنے اس بندے ولی کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے قریب تو جو دل کی معصومیت کے ساتھ اللہ کے قریب ہونے،
اور دل کی معصومیت کے ساتھ کہ اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں مجرم ہوں، میں گناہ گار ہوں، اور میں کس صورت سے کس نعمت کا میں شکر ادا کر سکتا ہوں. پسیجا رہے، اپنے کمالات پر نظر نہ ہو، اپنی عبادات پر نظر نہ ہو، ہمیشہ اس بات کا دل استغفار کر رہا ہو کہ یا اللہ روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ مجرم بندہ میں اپنے کو سمجھتا ہوں. اپنے احساس برتری دور دور تک اس کے اندر میں نہ ہو، اور پھر اس احساس کے ساتھ میں جس کو استغفار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کو استغفار کہتے ہیں. استغفار یہ زبان کا استغفار نہیں ہے، بلکہ دل کا استغفار ہے کہ دل سے نادم رہنا، دل سے نادم رہنا. جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے انعامات جسمانی اور روحانی طور پر رب نے عطا کیا، اس کو اپنے کو حقدار نہ سمجھنا بلکہ خدا کا فضل سمجھنا. ھذا من فضل ربی، یہ صرف خدا کا فضل ہے، رب کا فضل ہے. باقی تو گندی نالی کا گندا کیڑا ہے، تو روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ مجرم ہے، اور تو ایک سانس لینے کا حق تجھے نہیں ہے، ایک چاول کے دانے کے کھانے کا حقدار تو دنیا میں نہیں ہے. اس لیے احساس کرے، مراقبہ کرے. کبھی جانور کو دیکھے تو ٹھنڈی سانس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڑا کرتے تھے. کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہلاتی ہوئی گھاس کو دیکھ لیتے تو ٹھنڈی سانس چھڑا کرتے تھے. اب تو نہیں ہوتا کہ میں نمازی ہوں، میں ذکر کرنے والا ہوں، میں تو طہارت بھی لیتا ہوں، ڈھیلا بھی لیتا ہوں، اور میں پاک بھی رہتا ہوں، عطر بھی لگاتا ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں، میں بیان بھی کرتا ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں. کتنی گندگیاں لگا لے رہا ہے، مجھے خدا کے فضل پر نظر نہیں ہے. وہاں نفس و شیطان یہ دھوکہ دے گا کہ یہ چکر میں پڑ جائے گا. اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو میرے قریب آنے کی، مجھ سے قریب آؤ، دور مت بھاگو مجھ سے. اور اس کو یہ سمجھ لے کہ ولی اللہ ولایت کا مقام الگ ہے. ولی اپنے محنتوں کے ذریعے سے خدا کے قریب پہنچنے کے لیے اپنی طبیعت کو، اپنی تربیت کو، اور اپنے مزاج کو، اپنی جان کو، اپنے آرزوؤں کو، اپنی صحت کو، اپنی بیماری کو، اپنی خواہشات کو، سب کچھ کو بھی قربان کر کے رب کے قریب پہنچ جاتا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی قربانیوں کو قبول کر کے میرے مصطفیٰ کے نعرہ پاک پر بھیجتے ہیں. کیوں؟ ایسے پکے اور سچے بندوں کا مقام، جس کا بدلہ یہ نہیں کہ جنت میں تمہیں دے دوں، تم کو مغفرت کر دوں، یہ بہت چھوٹا سودا ہوگا. اس کے لیے اب تم کو، اب میرے قریب تم پہنچ چکے ہو، سب کچھ کو چھوڑ کر تم میرے بن چکے ہو، مجھ سے امید رکھتے ہو، تو اب تم کو میں دنیا ہی کے اندر میں جنت کی سند دے دیتا ہوں اور میرے پسندیدہ کی سند دے دیتا ہوں. امتحان اور ایگزام دینے والے بچے تو ہزاروں رہتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک لسٹ بنتی ہے کامیاب لوگوں کی، اور یہ پاس ہے، یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہے. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے والے تو نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، یہ سب اللہ کے قریب ہونے کی فکر میں ہیں، وہ بھی قابل قدر ہے. لیکن ان سب میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے، ان میں سے چن کر ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور ان کے اللہ کے قریب ہونے کے سلیکشن ٹارگٹ اللہ کا جو ہوتا ہے وہ اچھا بیان کرنے والے ہیں، یا عالم دین ہے، یا یہ پیر ہے، یا پھر یہ اچھا بیان کرنے والے، اچھا ذکر کرنے والے، اور سال کو سال لاکھوں روپے بانٹنے والے، زکوٰۃ دینے والے. ان بنیادوں پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے پاس میں اپنی قربت کے لیے جو رب جو صفت بندوں کو دیتا ہے وہ قلب معصوم، جو ان کو اپنے کیے پر کوئی احساس نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل پر منحصر کرتے ہیں. میں تو قابل نہیں، لیکن رب کا کرم یہ ہے کہ رب نے، یہ میرے رب کا فضل ہے. جب اہل فضل بندہ بن جاتا ہے، یہ عبد گناہگار اور راہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے راستے کو اختیار کرتا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن مجید میں ہے کہ چلو اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف چلو.
جب چلتے ہیں یہ چلنے میں عبادت گزار، عابد، عالم، مفتی، ذاکر، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، غریب و مسکینوں کی مدد کرنے والے اور انسانیت کی خدمت کرنے والے، یہ سب فقیروں الی اللہ کے دوڑ میں شامل ہے. لیکن منزل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو پہنچا لیتا ہے اپنی ذات تک. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں سلیکشن بورڈ کے سوالات کوشچن پیپر جو ہوتا ہے وہ صرف یہ کہ وہ دیکھتا ہے کہ قلب معصوم ہے کہ نہیں. اتنا کرنے کے بعد میں اپنے کرنے کا احساس ریجیکٹڈ نکل باہر اللہ کے قرب کی منزلوں کے قریب پہنچ کر سمجھ لیا 60 کروڑ برس کی عبادت کرنے کے بعد سمجھا کہ میں تو حقدار ہوں. تو خدا نے کیا کہا؟ چل ریجیکٹ. کیا جذبہ آ گیا تھا؟ انا خیر من، کہ میں بہتر ہوں آدم سے، آدم مٹی کے بنے، میں تو آپ کا بنا ہوا ہوں. ریجیکٹ ہو گیا اتنا قریب پہنچنے کے بعد بھی. پھر قبول کون ہوا؟ قبول وہ ہوتا ہے جو کمالات بھی عطا کیے جائیں تو قبولیت کا اعلی درجے کا معیار میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فرمایا کہ میرے محبوب میں تو تم کو یا ایھا المزمل کہتا ہوں، یا ایھا المدثر کہتا ہوں، یاسین و طٰہٰ کہتا ہوں، لیکن میرے محبوب آپ بھی جب میں تم کو کیا کہہ کر پکاروں بتاؤ نا. کیا فرمایا؟ اب انہیں تو مرید بنتے خلیفہ بننا، خلیفہ بنتے پیر بن جانا، پیر بنتے ولی اللہ کی سند مل جانا، یہ خامخواہ کی شیطانی چاہتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جا کے پوچھے کہ نصرت صاحب میں خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، تو کیا ہونا ہے؟ تو کیا تمنا رہنا وہاں پر؟ کیا تمنا رہنا؟ تمنا کیا ہونا چاہیے؟ قبولیت کی علامت کیا ہے؟ قبولیت کے اعلیٰ درجے پر ملائک اور فرشتوں سے زیادہ اور تمام نبیوں سے زیادہ میرے آقا نے رب العالمین نے کہا ہمارے اور تمہارے نمونے کے لیے. باقی اس پر بھی محمول مت کرو میرے مصطفیٰ کی ذات کو. کیوں کہ میرے مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ کا رب جانے، رب کیا ہے مصطفیٰ جانے. وہاں پر اپنے علم کو، اپنے عقل کو اور اپنے تجربے کو اور اپنی بک کو نہیں اڑا کر اپنے آپ کو پھنسانا نہیں. گھروں میں خانقاہ محمدی پر شکر ادا کرو. غریب نواز کی چوکھٹ پر تسبیح شکر کہ گھروں میں خانقاہ محمدی ہے. اگر کسی کا پیر وزن ہو چکا ہے، امیدیں قائم ہو چکی ہو، تو پھر ان کو ترغیب کے ساتھ میں اس خانقاہ کے ماحول میں بٹھاؤ. اور ان کو اگر لٹریچر پڑھ سکتے ہو تو اولیاء کے تذکرے، ان کی اولادوں کی وہ زندگیاں یا قرآن و حدیث یا تعلیمات یا کچھ نہیں ہے تو خواجہ جی نے اس زمانے میں خانقاہ محمدی والوں پر کوئی کسر نہیں چھوڑی نوازنے کی. خدا کی قسم خواجہ جی نے وابستگان خانقاہ محمدی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جس رخ سے بھی دیکھو سارا انتظام مکمل پیکج ہے خانقاہ محمدی میں. اب یہ ایک رخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کے پیر وزن ہو چکے ہوں اور جو امید سے رہ چکے ہوں، اب وہ تمہاری نسلیں آنے والی ان کی صحیح تربیت کو بگاڑ تو ماحول کا یہ ہے کہ دل بہلانے کے ٹی ویوں کو چالو کر دو یا پھر میگزینس لا کے دے دو یا ان کو کیرم پر بٹھا دو یا پر ان کے ہاتھوں میں سیل دے دو. یہ بھی تو ہو رہا ہے نا ماحول کے اندر. اس کے خلاف میں خواجگان نے تمہارے نسلوں کی تربیت کے لیے ان کو احساس تک نہیں ہے، لیکن وہ نظام تمہارے گھروں میں دے دیا کہ گھروں میں اگر خانقاہ محمدی ہے وہاں پر اس روحانیت کے ماحول میں بیٹھے گی، یاد الہی کرے گی، یادیں میرے آقا کی عظمتوں اور تعظیم اور محبتوں کو سنے گی، پڑھے گی یا پھر ایک دوسرے کو بتائے گی، بولے گی. تو وہ جتنا جو عمل کریں گے، اچھا اس پر عقیدہ یقین تو نہیں ہے لیکن وہ غلط چیزوں کے اوپر عقیدہ تو بہت آ گیا نا. چاند گرہن ہے تو سیدھا سلا کے رکھو، زندگی میں سزا دے رہے. انہیں تو خوب گھومنی کھانی کھیلی کودی بیچاری خالہ بہن نانی پھوپھی دادی، اب اس کو تو بیچارے کی مصیبت میں لٹا دی. کیوں کہ کیا امانت کو اس نے ظلم کر لیا ہے. اس پر تو ہے چاند گرہن کے وقت وہ انگلی ٹیڑھی ہوتی، کہتے ہیں ناک ٹیڑھی ہو جاتی، پاؤں ٹیڑھا ہو جاتا. کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس پر تو اتنا اعتماد اور یقین، پھر اتنا اعتماد اور یقین تو اس بات ان کے اوپر ہو. بالمقابل اس کے
کہ جو سائیکولوجیکلی اثرات پڑتے ہیں. بابا فری الدین گنج شکر رحمۃ الرضوان کی والد محترمہ نے اپنے شہزادے کو لے کر مکتب میں تشریف لے گئی ملا کے پاس میں کہ بسم اللہ کروائیے. نیک لوگوں سے اہل طریقت اس زمانے کے اندر میں تھے ہی اہل طریقت. یہ دکانداریاں نہیں تھی مسلک و جماعتوں کے اس زمانے میں، بلکہ بستیوں میں ایک آدھ رہتے تھے. اب مثال کے طور پہ عادل آباد ہے. اب یہاں پر عادل آباد کے اندر میں اگر کوئی اہل نسبت شخصیت ہوتی تو پورے اطراف کے دیہات کے لوگ عقیدتوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے بھی عیدگاہ میں آتے، یا پھر ملاقاتوں کے لیے وہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اہل نسبت اہل طریقت جو ہوتے ہیں، ان کی زیارت اور شرف زیارت کے لیے ایسے موقعوں سے خاص طور پر ان کے پاس میں حاضری دیا کرتے. یا پھر گھروں میں اولادیں ہوتی یا اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی تو دعا کروانے کے ہیلے سے آ جاتے اور آ کر ان کے پاس میں ان اہل طریقت اور اہل نسبت کی دعائیں لے کر سر پہ ہاتھ رکھوا کر پیٹھ پر ہاتھ رکھوا کر تشریف لے کر جاتے. یہ دینداری کے نظام نوازے جانے کے امت میں آج سے 70-80 سال پہلے تک موجود تھے، ایک نہیں تھے، لیکن اس کو ختم کیا، نسلوں کو برباد کیا ہے. اسلام پر ظلم نہیں، انسانیت کے ساتھ میں ظلم کے نظام چلے ہیں. ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ اہل نسبت لوگوں کو، اور وہ اہل نسبت بھی دکاندار نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے پاس میں جاتے تو لاؤ ہدیے نذرانے جو لینے والے نہیں ہوتے بلکہ ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے. اور پھر وہ جو مشائخین ہوتے اہل نسبت اور اہل طریقت، ان کی پہچان کیا؟ وہ لوگوں کا کھانے والے نہیں بلکہ کھلانے والے ہوتے ہیں. تو وہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ آنے والوں سے لینے کی ہماری تمنا نہیں بلکہ ان کی خدمت کو ہم اپنی سعادت سمجھیں گے. اس لیے خانقاہوں میں نہیں، مسجدوں میں نہیں، بلکہ پیران کامل اور مسلمان دینداروں کے گھروں میں مستقل لنگر چلا کرتے تھے. کیا چلا کرتے تھے؟ واہ خواجہ جی، ہم کو اپنا نظام کی حقیقت ہی کھول دیجیے. ہم محتاج اس نظام کے معاملات کے اندر میں. ابھی ہمارے نظروں کے اوپر سے خواجہ جی نے جو کچھ یہ نظام میں جو کچھ ہیرے جواہرات تم کو مجھ کو دیے، ابھی تمہارے میرے آنکھوں کے اوپر بھی پٹی پڑی ہوئی ہے. پورا وہ نظام خواجہ خواجگان نے اس خانقاہ محمدی کی صورت میں پیکج میں عطا کیا ہے. خانقاہوں میں لنگر، مسجدوں کے اندر میں 11ویں اور کنڈے، وہ تو ہوتا تھا، امت میں باقی تھا. لیکن بالمقابل اس کے کہ جو پیر بھائی ہے، خلیفہ بھائی کے پاس میں یا عوام کوئی اہل نسبت کے پاس میں اپنی پہچان کو قائم کرو. تم محلے کے اندر میں تم چشتی خاندان سے وابستہ ہے تو بلاتے تو اپنے پیر بھائیوں کو ذکر کے اندر میں، اور اپنا بغارہ کھانا، اپنا پکانا خود کھا لینا. یہ کون سا نظام؟ تمہارے گھر کی خوشبو 4 دیواروں تک پہنچے، 4 گھروں تک پہنچے، اور پہنچ کر تمہارے اخلاق اور کردار کی وجہ سے انہیں سے متوجہ کرو. پیر کو ٹفن دینا اور ان کو یہ بانٹنا وہ بانٹنا، ارے وہ تو کھا کر بھی خوش ہوگا، نہ کھا کر بھی خوش ہوگا، کوئی بات نہیں، لیکن وہی ٹفن کا تھوڑا تھوڑا حصہ بنا کر تو اپنے گھر کے بھیا ذکر کی مجلس کی آپ کو دعوت دیجیے، لیکن تم کون سا جمع اس کو قبول کیجیے، اس کو قبول کیجیے. شرمندہ ہوگا نا، کھا کے تو نمک حرام نہیں ہوگا. آئندہ جب ہوگا بھائی آپ سے گزارش یہ ہے کہ اب کے نہیں آ سکے ہوں گے مگر آئندہ مجلس کے مطلع دیں گے تو آپ کا تو حق ہے، آپ محلے میں ہمارے گھر کے قریب کے ہیں، آپ ضرور آ جانا. آپ آئے تو ہم کو خوشی ہوگی. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب یہاں پر کیا ہے، پیر صاحب کو ٹفن بھیج دو، یا وہ خلیفہ صاحب کو بھیج دو، یا مانگنے والے کو دے دو، یا لے جا کر ریلوے اسٹیشن پر بانٹ دو. کیوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر مرید کا گھر لنگر خانے میں تبدیل ہو. محلوں کے اندر میں اہل طریقت کی پہچان. تمہارے محلے میں اگر کوئی عادل آباد میں آ کر پوچھے کیا کتنے علماء ہیں تو علماء مل جائیں گے. کتنے مدرسے معلوم ہو جائے گا، کتنے مدرسے معلوم ہو جائے گا، معلوم ہوا کہ پھر پہچان اہل نسبت کی، خواجہ خواجگان کی نسبت والوں کی کیا ہے. ایک نئے محلے میں آ کے کوئی اگر پوچھا یہاں کوئی چشتی بھی ہے تو اگر تم وہ محلوں کے اندر میں لنگروں کو بانٹتے رہے، ان کو جوڑنے کی تدبیروں کو اختیار کرتے رہے، ان کے غم و خوشی میں تم جاتے رہو، دل میں جگہ پیدا کرو نا ان کے. اب تم اپنی جگہ ایسے متکبر بنے ہوئے کہ وہ خود ہمارے پاس میں آنا، ہم اس کے پاس میں نہیں جائیں گے، تو بھائی زمانے کے اندر میں باپ بیٹے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ کون سا رخ ہے؟
تم ان کے غم و خوشی میں جاؤ، تدبیروں کو سوچو کہ تم کے دل میں جگہ پیدا کرو کہ بیٹا جانا ہے میرے پاس میں، تو وہ میت میں جانا چھوڑ کر تمہاری بات کو تمہارے گھر میں آئے گا، وہ گھلو اور ملو معاشرے کے اندر میں، اور ایسا پہلے زمین کو تیار کرو۔ اب جب زمین تیار ہوگی تو پھر انسانی پتھر تو ہے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ 10 لوگوں میں کہے گا کہ کہاں بک کرے خامخواہ، وہ خانقاہ والے ہم جانتے ہیں، جب کوئی ہمارے پاس میں آ کر نہیں پوچھا، کوئی ساتھ نہیں دیا، لیکن وہی شخص اپنے بیوی کو لے کر آ کر ہماری بیٹی کے پاس، ہماری بہو کے پاس میں خود بیٹھ کر رہا، وہ تو کرنے کو تیار نہیں ہو رہا نظام، انہوں مخالف، انہوں پتھر مار رہے، انہوں پتھر مار رہے، انہوں ہم کو نہیں دیکھ رہے نہیں دیکھنے کے قابل ہم کا بن رہے ہیں، ہمارے دل تنگ ہے، ہم اپنے مزاج کے اندر بد مزاج بنے ہوئے ہیں، تو زمین ہی ابھی تیار نہیں ہوئی، بیج ڈال دے تو کہاں سے بیج تو جل جائے گا، زمین کو تیار کرنا پڑے گا۔ خواجہ خواجگاہ نے جو کچھ بھی نظام دیا ہے یہ ایک مکمل پیکیج ہے، جتنا اس نظام کے بارے میں بصیرت کے ساتھ میں سوچتے جاؤ، خدا کی قسم مونگی اور موتے تمہارے ہاتھوں کے اندر میں آئیں گے، کہ شکر ادا کریں گے تم غریب نواز کی چوکٹ کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ باہر جا کر شہر حمص کے باہر جب راتوں کے اندر گھوما کرتے تھے تو کراہنے کی آواز آئی ایک گھر سے، درد زے کی، گھر کو آئے اور آ کر کچھ حریلے کا سامان دیا اپنی بیگم کو۔ بیگم کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیوی کو لے کے کہا، رات کے اندھیرے کے اندر میں 2-2:30 بج رہے ہیں، بولے کہ خیر کا کام آیا ہے بیگم، چلو، امیر المومنین ہے، کیا کروں جا؟ بولے کہ میرے ساتھ میں چلو، اپنے ساتھ میں کچھ چربی لیا، گیہوں کا ستو لیا، اور وہ لیا، پانی کا ایک مشکلہ لیا لے کر، اب دونوں مل کر کہاں جا رہے ہیں؟ کتنا ہی اعلیٰ درجے کے نظام کیوں نہ ہو، کتنے بڑے بڑے لنگر کیوں نہ ہو، لیکن فائدہ جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے محنتیں اصول کے اوپر کرو۔ بیگم کو لیے، امیر المومنین کی اہلیہ کو لیے، اور کچھ چادر کو اڑایا اور اڑا کر وہ سامان کو لے گئے، اور جا کر دستک دی، اندر کا آدمی نکلا، درد سے ہو رہا ہے، بیوی کو ڈلیوری کا وقت ہے۔ ارے بابا یہ ہمارے آقاؤں کے، ہمارے بڑوں کے نظام ہے، ہمارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ ہمارے لیے آئیڈیل ہم بھی گمراہ ہو گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، مولانا الیاس صاحب، مولانا مودودی صاحب، کدھر بھاگ رہا ہے تو؟ ہمارے لیے تو آئیڈیل وہ آقاؤں کی ذاتیں ہیں۔ دستک دیا، مرد آدمی نکلا، اچانک میں ایسا واقعہ، کدھر آئے؟ جو بھائی آپ کے گھر کے اندر کوئی تکلیف ہے، الجھ گیا ہو، ڈلیوری کا موقع ہے تو غیر آدمی کے سامنے کیسا بولے بھائی آپ کو کیا کرنا ہے، کیوں آپ آئے؟ نہیں میرے بھائی، آپ میرے بھائی شہر حمص میں آئے ہو، آپ کلمہ پڑھنے والے میرے بھائی، میں جا رہا تھا یہاں سے، لیکن آپ کے گھر کے اندر میں سسکیوں کی اور ہچکیوں کی اور چیخوں کی آواز آئی تو میں سمجھ گیا، اور کیوں ہمارے ساتھ میں ہم کو پریشان کر رہے ہیں، ہم غریب آدمی، مسافر آدمی، اور ہمارے گھر کی پریشانی سے تم کو کیا مطلب؟ نہیں بھائی میں تو آپ کا بھائی ہوں۔ یہ کہا یہ میری بیوی ہے، ذرا ان کو پردے کے ساتھ اندر پہنچا دو۔ تو کون ہے؟ ارے خانقاہ محمدی والوں، ان اصولوں کو اختیار کرو، خدا کی قسم غریب نواز تمہارے ذریعے سے پھر وہ نظاموں کو دنیا میں ظاہر کریں گے۔ بیوی کو اندر، بیوی اندر گئی، جاتے ہی وہ بیچارے ان کے درد ذیل کی حالت کے اندر پریشان ہو رہی تھی، کہا کہ بہن فکر مت کر، گرم پانی کیے، پانی پلائے، وہ کرے، حلیلہ تیار کرے، اور یہ آدمی آ کے باہر بیٹھا ہوا ہے، کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی دنیا بدل گئی ہے؟ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی حکومت کا سکہ یہ ہے، جو بڑے بڑے تاجور بادشاہ جن کا نام سن کر کانپتے تھے، بیٹھے تھے اس کے ساتھ میں ہمت افزائی کر رہے ہیں کہ تو میرا بھائی ہے، بھائی جانتا نہیں امیر المومنین ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس کو بات کرتے رہے، اتنے میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ پردے میں آ کر کہی کہ میرے سرکار اور میرے سرتاج اپنے بھائی کو لڑکے کے پیدا ہونے کی مبارکباد کہو، امیر المومنین اپنے بھائی کو لڑکا ہونے کی مبارکباد دو۔ کہاں گیا؟ جگہ سے اڑ گیا، کیسے پہچانا؟ اما جان نے اندر سے کہا پردے میں کہ امیر المومنین، ہائے ہائے ان کے آنکھوں، ان کے قدموں کی خیرات ہم کو سنے کے طور پر نصیب کریجیے غریب نواز، ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم اس سمجھتے کہ نظام قابو میں نہیں آ رہا، ہم قابو میں نہیں ہے نا، ورنہ یہ نظام و نظام نہیں ہے، کافروں کے کفر کو دور کر کے ایمان چمکائے گا ان کے اندر میں، نظام میں تو وہ طاقت ہے، مگر نظام میں ہم اٹکے ہوئے ہیں،
اندر سے پردے میں اما جان نے کہا امیر المومنین اپنے بھائی کو لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیجیے. امیر المومنین کا لفظ سنتے ہی بھائی آپ کو آپ کی بہن مبارکباد دے رہی ہے. امیر المومنین سرکار معاف کیجیے قدموں میں پڑ گیا وہ. اب تو یہاں پر تو ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی چکر میں رہتا ہے, ہم خانقاہ والے یہ کر رہے ہیں. کہاں جا رہا ہے مردودیت کے راستے پر؟ تو کیا کرتا ہے؟ سے زیادہ تو دنیا میں بہت سی تنظیم اور جماعت والے کر رہے ہیں نا. قدموں میں گر گیا, معاف کرنا مجھے میں نہیں پہچان سکا آپ کے ساتھ بے رخی کے ساتھ میں. نہیں بھائی تو پریشان نہیں تھا, کوئی بات نہیں, ہم نے تجھے معاف کیا, لیکن اس خدمت کو ہماری طرف سے قبول کر لے. رات بھر وہاں پر بیٹھے رہے. کون؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تمہارے لیے تو میرے بچوں آئیڈیل اور نمونہ تو صرف صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور اولیاء اور بزرگان دین ہیں. میں تم کو مسلک اور جماعتوں کے حوالے ان کے حوالے نہیں کر رہا ہوں. تربیت کے لیے دیکھنا ہو تو وہ دیکھو. فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, تو کہا کہ بھائی اب ہم کو اجازت دیجیے, تیرے پاس میں سب. اب پھر اپنی بیگم کو بلا کر کہا کہ سارا انتظام ہو چکا ہے. اب اس بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فکر نہیں کرنا, صبح ہمارا دربار لگے گا, وہاں پر تم آ جانا اور تمہارے لیے تمہارے بچے کا وظیفہ بھی مقرر کر دیا جائے گا. اگر میرے مریدین اور خلفاء اس نظام کو نظروں میں رکھ کر ایسا کرنا شروع کرو تو تمہاری خانقاہوں سے غریب نواز خلق کو اتنا مستفید کرنے کے نظام کو قائم کریں گے, بغیر چندوں کے. کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم کو بھکاری نہیں بنائیں گے بلکہ تم کو دینے والا بنائیں گے. خواجہ خواجگان کی طرف سے وابستگان خانقاہ محمدی کے لیے نوازشوں کے لیے کوئی رخ, کوئی کمی نہیں ہے, لیکن بات اپنے نہ سمجھنے کی ہے اور اپنے نہ قبول کرنے کی ہے, اور اپنے آپ کو جو کہا جا رہا ہے وہ نہ کرنے کے لیے ہے. اور ان معاملات کے میں ہلکٹ بن کر چلو اتنا بولے کر لیا, ہو گیا نا, ہاں بس ہوگا, منہ پوچھ لیے, بات ختم. یہ نہیں ہے, بلکہ سوچ و فکر کیا کیجیے تمہارے نسلوں کی تربیت کے لیے. تمہارے گھروں کے اندر میں اگر کسی کا گود بھرنے کے حالات سامنے آ گئے, بے وزن ہو گئے, تو پھر ان کے لیے مستقل پیکیج تمہارے گھروں میں خانقاہ محمدی کا ہے. بابا فرید ملا کے پاس میں لے کے گئے, مولانا کے پاس میں, مکتب پڑھائیے, سوالی پہ بسم اللہ کروائیے. بسم اللہ, تو بسم اللہ کرانے کے لیے انہوں مٹھائی کھلا کے بسم اللہ شروع کریں. تو بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مشکل سے 1.5 سال 2 سال کی عمر کی ہوگی. بسم اللہ شروع کرتے, سورہ فاتحہ سورہ بقرہ پڑھتے چلے گئے, پڑھتے ہیں. مائی پڑھنے کو لائیے, پڑھانے کو لائیے, کیا ہے قصہ؟ بچہ پڑھنا شروع کر دیا. 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ, آخر میں 17 پارے سنا دیے تو مولانا کو, حافظ صاحب کو. تو بولے کہ اس کے بعد 18واں پارہ, تو بولے کہ 18ویں پر محنت کرنا پڑے گا مجھے. تو پھر 17 کیسے یاد ہوئے؟ 17 اس لیے یاد ہوئے کہ میری ماں کو 17 پارے حفظ تھے, اور وہ مجھے دودھ پلاتے ہوئے, میں جب پیٹ میں تھا تو اس وقت گھر کا کام کرتے ہوئے, اب گانے گاتی نا جی قصبن عورت, واٹس ایپ دے دیا ہے ہاتھ کے اندر میں, ادھر ٹی وی چلتے رہتی ہے, کام کرتے رہتی ہے, گھروں کے ماحول کو شیطانیت کا ماحول بناتی ہے. اولادوں کی تربیت میں گانوں کو استعمال کر رہے ہو تو وہ نسل تمہاری کیسی ہوگی؟ تمہاری ناک نہیں کٹائے گی. پھر کیوں شکایت کرتے ہو کہ بچے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے؟ بھاگے گی نہیں تو کیا ہوگی؟ اس کے ذمہ دار تو تم ہیں. خانقاہ محمدی سے کہا جا رہا ہے کہ گھر کی تربیتوں کے لیے اپنے گھروں میں ذکر کی مجلس سے رکھاؤ اور اس میں اپنی اولادوں کو لاؤ, خانقاہوں کے نظام سے جوڑو, کسی پیر کامل کے ہاتھ پر اس کو بیعت کرواؤ, نسبتوں سے جوڑو. اس کے لیے تو تیار نہیں ہے, تو اس کے لیے تیار ہو کہ تیری اولادوں کا بھی وہی حشر ہوگا. آج دوسروں کا سن رہا ہے کہ وہ تیرے اوپر گزرے گی, تب پتا چلے گا ذمہ دار کون ہوگا. یہی ہوگا, اس کی ناک کٹے گی. اپنے آپ کو خانقاہ کے نظام کے لیے تیار نہ کرے تو پھر مرو شور مچاتے کیوں ہو. کرنے کے سارے نظام میرے خواجہ جی نے عطا کیے ہیں, تمہاری نسلوں کی تربیت کا انتظام ہے. اس لیے ایک روح کے ساتھ میں نہیں بلکہ ہر روح کو ایڈاپٹ کرنے کی کوشش کرو. نمونہ میرے اولیاء کو, میرے آقاؤں کو بناؤ. میں نے واقعہ بیان کر دیا, ہم واقعہ زیادہ بیان نہیں کرتے. ان کا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا, اس سے اپنے خاندان والوں میں, اپنے محلے والوں میں, غریب اور مسکینوں کے اندر ان کے دل جیتنے کی کوشش کرو. ایسا دل ایسے عمل سے کرو گے, اگر آپ ان کو بولو کہ بھائی وہ غریب اور مسکین آج میرے پاس ذکر کی مجلس سے آنا, تو تجھ سے پہلے تیرے گھر پر وہ موجود رہے گا, اپنے بیوی کو بھی لے کر آئے گا کہ نہیں اچھے لوگ ہیں, یہاں جانا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر مرید کا گھر خانقاہ اور ہر مرید کا گھر لنگر خانہ بنے.
ताला मेरे करीब नमाज ये दौलतें मेरे हर बच्चे को अता करे और इस निज़ाम से दुनिया को हक में ज़ाहिर करे। वहाँ पे